بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست ابھی میرے چینل پر نئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی جوائن کیا ہے میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو دوست بھی اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ نبیوں کے قصے شیئر کر رہی ہوں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جب سے دنیا قائم ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کسی نے نیکی کی راہ اختیار کی تو کسی نے بدی کا راستہ اپنایا۔ جس نے نیکی کی راہ اختیار کی وہ صراط مستقیم پر رہا، جس نے بدی کا راستہ اپنایا وہ اللہ کے غضب میں آ گیا۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ ہی کم رہی، گمراہ انسانوں کی تعداد زیادہ رہی۔ ان گمراہ انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بڑے عرصے بعد اللہ کے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی گمراہی پھیلی ہوئی تھی، صرف چند لوگ ہی نیک تھے، اکثریت گمراہ لوگوں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ شروع کی۔ وہ لوگ ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، چوری، بے ایمانی، امانت میں خیانت، جھوٹ بولنا، شرمناک کام کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، کمزوروں کو حقیر سمجھنا، غریبوں کو دھتکارنا، جھگڑا کرنا، قتل کرنا، دوسرے کا مال جھپٹنا عام بات تھی۔ امراء اور سرداروں کے طبقے غریبوں کو پریشان کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بتوں کی پوجا نہ کی جائے تو بت ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک جو بت کی پوجا نہیں کرتا تھا وہ جاہل اور احمق تھا۔ انہوں نے اپنے 4 بت بنا رکھے تھے جن کے نام ودود، وسع، یاغوث اور نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دینے، اچھے کاموں کرنے کا حکم دیتے، برے کاموں سے روکتے۔ وہ کہتے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ وہ غیظ و نصیحت کی غرض سے ایک روز آپ علیہ السلام کی صحیفت کا اہتمام کیا۔ صحیفت میں ہر حیثیت اور طبقے کے لوگ شریک تھے۔ آنے والے مہمانوں میں غریب بھی تھے، امیر اور سردار بھی تھے۔ صاحب حیثیت سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے حقارت سے دیکھتے ہوئے نفرت کرتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو یکجا کر دیا۔ لوگوں نے صحافت کا اہتمام سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، بھائیوں، ہماری قوم کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ طاقتور طبقہ کمزوروں پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ جو کمزور ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ تم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، تم ان سے نفرت کرتے تھے، ان میں جو بھی بھوکا ہوتا تھا تم کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور اگر کوئی پیاسا تم سے پانی مانگتا ہے تو تم پانی نہیں پلاتے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو تم ان کی عیادت کو نہیں جاتے، تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہو، دوسروں کی ملکیت پر قبضہ کرتے ہو، یہ تمام شیطانی کام ہے۔ اس کے علاوہ وہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ بت تو تمہاری ہی طرح کے مخلوق ہیں اور یہ تو تم سے بھی کمتر ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں تمہیں ایک بڑے عذاب کی خبر دینے آیا ہوں۔ مہمانوں میں سے ایک شخص نے عجیب شخص ہے، ہمیں کہنے چلا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، عبادت نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے،
میں یہ نہیں کہتا کہ تم عبادت چھوڑ دو، عبادت کرو صرف اس ہستی کی جس نے ساری دنیا پیدا کی، جو مارتا ہے جلا دیتا ہے۔ ایک نے کہا، نو تو ایسا کیسے کہتا رہتا ہے؟ ہم اپنے معبودوں کے خلاف باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ آخر میں لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھا نظر آیا۔ وہ بہت لاغر تھا، چلنے کی تاب نہ تھی اس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تم اس حال میں راستے میں کیوں پڑے ہو؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، میرے 7 بیٹے ہیں، انہوں نے بڑھاپے کے سبب مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اسے اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ تم اس گھر میں رہو، میں تمہیں کھانا دے دیا کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک اجنبی شخص گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوان تھا، اس میں ہر قسم کے کھانے تھے۔ اس نے حضرت علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کھانا میں آپ علیہ السلام کے مہمان کے لیے لایا ہوں، اسے کھلا دیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ بوڑھا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ ایک روز ہدایت کی غرض سے گھر سے نکلے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور بولے، لوگو میں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ہدایت کروں، میرا کہا مان لو تو فائدہ ہے۔ تم لوگ ماں باپ کی خدمت کیا کرو، انہیں گھر سے نہ نکالو، انہیں تکلیف مت دو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، یتیموں بیواؤں محتاجوں کی مدد کرو، بیمار کی عیادت کرو، ہر کمزور طاقتور کا محتاج ہوتا ہے، بات بات پر لوگوں کی جان نہ لو، یہ کام خدا کو پسند نہیں ہے۔ اگر تم سب اللہ کے احکام پر عمل کرو، وہ تمہارے لیے کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا، مال اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک شخص کے پاس جا کر ہدایت کرتے تھے، کبھی کبھی اجتماع سے بھی خطاب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور مارنے کے در پر ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے پتھر بھی برسائے۔ ایک شخص آگے بڑھ آیا اور لوگوں سے کہا، تم اسے کیوں مارتے ہو؟ اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک اور شخص نے کہا، یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ تو ہم ہی جیسا انسان ہے، یہ کھاتا پیتا کام کرتا ہے، اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خدا کو اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار اور امیر آدمی کو نبی بناتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میرے رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہارے ہی معاشرے کا فرد ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہاری طرح بے جان بتوں کو نہیں پوجتا۔ دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی پر ظلم نہ کرو، میں تو تم سب کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، نوح بادشاہ یا سردار بننا چاہتا ہے تاکہ اس کی عزت ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ پتھروں کی پوج رہے ہو؟ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تم برائی سے دور رہو گے۔ نہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں نہ سردار، میں تو صرف نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے چاند اور سورج پیدا کیے، چلنے کے لیے فرش بنایا اور تمہیں نعمتیں دیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ سب باتیں کہیں تو لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے نادانو، یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، تمہارے سامنے اچھائی اور برائی
دونوں ہیں۔ اے قوم، میں تم کو آنے والے دنوں سے ڈراتا ہوں۔ اس دن کوئی کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ دیکھو، جو غریب ہیں مجھ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن تمہیں دولت کا غرور ہے۔ اے قوم، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ننگے اور بھوکوں کا خیال رکھو۔ ان میں سے ایک سردار نے غرور اور تکبر سے کہا، فرض کرو کہ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، کیا تم پر ایمان لا کر غریب 2 ٹکے کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں جو تمہارے ساتھ ایمان لاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، آوازیں کستے رہے، منہ پھیر لیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مارنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ ایک روز تو مارنا پیٹنا بھی تھا، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے رب میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے اعلانیہ خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا اور پوچھا، اے نوح، کیا بنا رہے ہو؟ آپ نے بتایا کہ میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے جو ڈھیل دے دی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا، جو بت پرستی سے توبہ کر لے گا، گناہوں سے معافی مانگ لے گا، اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح، یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار بھی نہیں ہے کہ اتنا پانی ہو جائے کہ یہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے بس۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل بھی مایوس ہو چکے اور اصلاح کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن گئی، تیار ہو گئی، تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوڑھ کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم پر ایک حصے پر کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح سارے جسم پر مل لی تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ بات کوڑھ کے مریض کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت ملنا شروع کر دیے۔ اس طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب، لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کا مال اور اولاد ان کے زیادہ ہی نقصان پہنچایا۔ ان کافروں میں سے زیادہ زمین پر ایک بادشاہ بھی مت چھوڑو۔ اگر آپ ان کو روئی زمین پر رہنے دیں گے، ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ کا عذاب آ چکا۔ گھر کے تندور سے پانی ابلا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھا گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے، طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے ہر چیز ہل گئی۔ پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش میں اتنی شدت تھی جیسے کہ آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ،
اللہ نے فرمایا ہر قسم کے جانور کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ہر جانور کا جوڑا سوار کر لیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے لگا، بارش سے ندی، نالے اور زمین پر پانی بھر گیا۔ پھر زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیزی سے پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگے، بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، اب کافروں کے ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرا ہی خاندان ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ روایت کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی، جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا، کافروں کا کام تمام ہو گیا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری، جسے ارارات بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں سب سوار تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فاختہ نظر آئی، اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ یہ امن اور سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا ہے۔ کوہ جودی یا ارارات مشرقی ترکی میں ہے۔ یہ 16,900 فٹ بلند ہے، جو برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ روس کی سرحد بھی اس سے ملتی ہے۔ اس پہاڑ کو ناقابل تکسیر خیال کیا جاتا تھا، لیکن 1929 میں جرمنی ماہر طبیعیات جون جیکب نے 2 ناکام کوششوں کے بعد اسے سر کر لیا۔ کچھ عرصے پہلے ہزاروں سال کی جمی ہوئی برف کا تودہ گرنے سے کشتی نوح علیہ السلام کا ایک حصہ برف سے نکلا۔ کئی ہوا بازوں نے اس کی تصویریں لیں۔ ایک اور معلومات کے مطابق 1929 میں ماہر اسام قدیمہ ولی اور اس کے ساتھیوں نے عراق کے قریب عرا کے مقام پر طوفان نوح کے آثار دریافت کیے۔ انجیل مقدس کتاب پیدائش کی روایت کے مطابق طوفان نوح کا واقعہ وادی دجلہ فرات سے متعلق ہے۔ عراق میں قدیم زبانوں میں لکھے گئے خطبے دریافت ہوئے، ان میں ایک زبردست طوفان کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ ایک ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شہر عرا کی سب سے نچلی سطح میں طوفان نوح کے آثار پائے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی الہامی کتاب میں بھی ارارات کا ذکر طوفان نوح کے حوالے سے آیا ہے۔ بابل میں لکھا ہے کہ 7ویں مہینے کے 70ویں دن کشتی نوح ارارات کے مقام پر آ لگی۔ تو یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔